پاک فضائیہ نے جناب 2 مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، للکار مومن اور فضا بدر۔ پاکستانی فضائیہ جناب اس کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے انڈیا اب 2 دفعہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی در اندازی کریں یا نہ کریں۔ خواجہ آصف صاحب نے وارننگ والی بات کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان زندہ باد، یہیں سے میں آئندہ آج کل میں اب اپنے ویلاگ کا آغاز اسی طرح ہی کروں گا، پاکستان زندہ باد۔ تو خبریں جناب پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاک فضائیہ نے جناب 2 مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ للکار مومن اور فضا بدر، یہ 2 آپریشنز ہیں جس کا آغاز کیا گیا ہے، مشقیں ہیں جس کا آغاز کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پاکستانی فضائیہ جناب اس کے لیے خوشخبری آئی ہے، اور یہاں سے ایک ایسی خوشخبری ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے انڈیا اب 2 دفعہ سوچ رہا ہے، بلکہ 2 دفعہ سے بھی زیادہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی در اندازی کریں یا نہ کریں، لائن آف کنٹرول کو کراس کریں یا نہ کریں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور بھی بڑی اہم خبریں، خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی جو ہے وہ وارننگ والی بات کی ہے، وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب پاک فضائیہ نے جو ہے وہ للکار مومن اور فضا بدر فضائی مشقوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور یہ جو مشقیں ہیں یہ بیسکلی آپ کے سینٹر میں اور آپ کے ساؤتھ کے اندر جو ہے یہ مشقیں آپریٹ ہوں گی، اور اس کے اندر بیسکلی ان ڈرلز کے اندر جو ہے یہ جو موجودہ ٹینشن ہے، جو صورتحال ہے، اس حوالے سے یہ ڈرلز جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو دیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری مطلب ورتھ واچنگ کہ یہ ڈرلز جو ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتی ہیں انشاءاللہ، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ پھر کیسا آتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ پرابلم ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ایک چیز میں ذرا اپڈیٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ایک خوشخبری آئی ہے وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ چائنا سے جو پاکستان کے پاس J-10 جو طیارے ہیں اس کو لگانے کے لیے جو ہے میزائلز جو ہے وہ پاکستان کو مل گئے ہیں۔ اب یہ میزائل جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، میں اس کی ذرا ٹیکنیکلٹی تھوڑی سی آپ کو بتا دوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بیسکلی اگر یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پاکستان کا J-10 طیارہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے اندر اگر آپ یہ میزائلز دیکھیں تو آپ کو تصویر میں اس وقت 6 مختلف میزائلز اس کے ساتھ لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، عام طور پہ ہم اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ ٹیکنیکلٹی اس لیے بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کتنے سیکیور ہاتھوں میں ہیں، اور یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، تاکہ آپ ذرا مطلب چین کی نیند سوئیں۔ چین کی نیند سوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے فضاؤں میں موجود ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ زمین پہ موجود ہے، اور پاکستان کی بحریہ جو ہے سمندروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر ہماری یہ حفاظت ہو کس طرح رہی ہے۔ تو یہ جو J-10 طیارہ ہے، اس کے ساتھ یہ جو میزائل سسٹم لگا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بیسکلی اس کے ساتھ جو لگا ہے وہ ہے PL-15 میزائل سسٹم، جو اس کے ساتھ یہ 4 اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 4 مختلف میزائل جو ہیں یہ PL-15 کہلاتے ہیں، اور ان کو VLRAAMs، جس کا مطلب ہوتا ہے ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے یہ بیسکلی۔ اور یہ کرتا کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر تک جو ہے وہ مار کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اگر 200 سے 300 کلومیٹر دور بھی ہو آپ سے، اب یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہے کہ وہاں سے اگر انڈیا کا جہاز اڑتا ہے اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ منور کر کے پاکستان کے اندر آ کے کوئی میزائل پھینک کے واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے پھر ہم ٹریس تو کر رہے ہوں گے، ویسے تو اس کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہم ٹریس تو کر رہے ہوں گے، تو آپ یہ جو طیارہ ہے، ان کا جو طیارہ ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر دور بھی اگر چلا جائے تو ہم فائر کر سکتے ہیں، ہم اسے اڑا سکتے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ چائنا کے تھرو یہ ٹیکنالوجی آئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک میزائل سسٹم ہے، اور ان کے جو میزائل ہے اسے میٹیور کہتے ہیں اسے، جو انہوں نے بیسکلی یورپ سے لیا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے 145 کلومیٹر۔ ہمارے پاس جو کیپیبلٹی آ چکی ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر ہے،
ان کے پاس جو میزائل ہے میٹیور، اس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی 145، کچھ اندازوں کے مطابق 100 اور کچھ کے مطابق 145 بتائی جاتی ہے. اب دونوں میں ذرا ایک کمپیریزن بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. یہ جو دونوں میزائلز ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور جو ان کے پاس ہیں، اس کا ایک کمپیریزن جو ہے وہ بتانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو میزائل ہے اس کی جو سپیڈ ہے جس سے وہ ٹریول کرتا ہے اسے ماک 4.5 کہتے ہیں. ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے جس طرح مارکنگ ہوتی ہے نا کسی ٹیسٹ کی، اسی طرح ان میزائلز کی سپیڈ کی گریڈنگ کی جاتی ہے. ہماری جو گریڈنگ ہے وہ 4.5 ہے. جو میٹیور ہے جو ان کا میزائل ہے اس کی گریڈنگ سپیڈ جو ہے وہ 4 ہے، وہ اس سے تھوڑا سا سلو ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر یہ لاک رینج کے اندر آ جائے، مطلب اگر یہ ہمارے ان کا جہاز ہمارے جہاز کے لاک رینج میں آ جائے تو وہ بھی ان کے جہازوں سے زیادہ ہے. ہم جلدی اس کو لاک کر کے جو ہے اسے اڑا سکتے ہیں. اس لیے تو آپ کی ایئر فورس جو ہے، آپ کے ایئر فورس کا یہ جو سسٹم ہے یہ ان کے طیاروں سے اوپر ہے. اچھا، دوسری بات یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس ساری چیز کے اندر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ جہاز اڑا ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جہاز اڑ گیا بس اسی نے سارا کام کرنا، نہیں. اس کو سپورٹ دینے کے لیے C-130 کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ایویکس ہیں، ایویکس ہوتے ہیں بیسیکلی پیچھے سے سیٹلائٹ کی سپورٹ دینا اور اس کو ٹارگٹ لاک کرنے کا بتانا، ریڈار سسٹم کے تھرو بتانا کہ جی فلاں جہاز جو ہے وہ ادھر سے اڑ چکا ہے اور وہ اب آپ کی طرف آ رہا ہے یا وہ آپ سے بھاگ رہا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، آپ نے وہ ڈائریکشن لینی ہے. تو وہ C-130 کے اندر وہ جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارا بہت ایڈوانس ہے. اچھا، وہ کس طرح ایڈوانس ہے وہ میں اس کی بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ اس طرح ایڈوانس ہے کہ آپ کو یاد ہے وہ جو ابھینندن کا جو ایک واقعہ ہوا تھا جب وہ بھائی صاحب اپنا رکشہ لے کے یہاں پہ آ گئے، جہاز لے کر یہاں پہ آ گئے تھے اور وہ جہاز ہم نے اڑایا تھا. تو وہ جہاز ہم نے ایم ہی نہیں اڑایا تھا. ہمارا بیسکلی اس وقت یہ جو ایویک سسٹم تھا نا اس نے کیا تھا، اس نے بیسکلی یہ کیا تھا کہ اس نے اس کے جہاز کو، یعنی کہ ابھینندن کا جو جہاز تھا نا اس کے سسٹم کو جام کر دیا تھا. اس کے میزائلز نہیں کام کر رہے تھے، وہ اپنی بیس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور ہم نے اس کے نہ وہ میزائل فائر کر سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے میزائل پھینکا اس کی طرف، ہمارے جہاز نے اس کی طرف میزائل پھینکا، وہ اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پا سکتا کہ وہ میزائل آ کہاں سے رہا، کیونکہ پائلٹ تو بالکل وہ اس کی جو ہوتی ہے نا جو اس کی ویژول کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی وہ نظروں سے کہاں تک دیکھ سکتا ہے، وہ ہوا میں آپ ادھر ادھر تو نہیں دیکھ سکتے، آپ نے ریڈارز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. یا پیچھے آپ کا جس طرح C-130 جو ہے وہ جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا بھی سپورٹ کر رہا ہوگا، لیکن ہم نے اس کے سگنلز کو جام کر دیا تھا. تو ابھینندن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس میں ہمارے ایویک سسٹم کا جو پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے ابھینندن جو ہے فارغ ہوا تھا. اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت انڈیا کو جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ پہلے ہی ساڈا ایک جہاز ڈگ پہ ہے، تو اگر دوبارہ ہم نے اٹیمپٹ کی، اب ان کے پاس یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو PL-15s ہیں یہ آ گئے. اچھا وہ سوری میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا PL-15s ہیں. یہ جو PL-15s ہیں یہ جو 4 لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 200 سے 300 کلومیٹر اس کی رینج جو ہے بتائی جاتی ہے. اب یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سے ورژنز ہیں جو ان کو لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایکسپورٹ ورژن بھی ہوتا ہے اور ایک چائنیز کا اپنا ورژن بھی ہوتا ہے. اب اس کو کون سے لگے ہوئے ہیں یہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا اس کو یہ جو 2 لگے ہوئے ہیں یہ ہیں جناب PL-10s. یہ PL-10 یہ بھی جو ہے وہ ایک میزائل سسٹم ہے، لیکن یہ شارٹ رینج کے ہوتے ہیں 20 to 30 کلومیٹرز تک. اگر آپ نے بالکل ڈاگ فائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس کے اندر بیسکلی یہ میزائل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو بیسکلی بتانے کا مقصد جو ہے وہ سارا یہ تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یو آر ان سیف ہینڈز، انشاءاللہ یو آر ان ویری سیف ہینڈز. اور انشاءاللہ یہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے ویلاگس کے اندر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتے رہیں. اب آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے، جس کی وجہ سے بھارت نے جو ہے وہ کل 26 رافیل جنگی طیارے جو ہیں اس کا ایک نیا معاہدہ کیا ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ 63,000 بھارتی کروڑ 63,000 کروڑ کا جو ہے یہ معاہدہ کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو امپروو کیا جائے، کیونکہ جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے ہماری ان سے کیپیبلٹی بہت بہتر ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ جب یہ سسٹم یہ جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ سر میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مشقیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، تو ان کو تمام اینگلز کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ اگر ساؤتھ سے نیچے سے جو ہے اٹیک ہوتا ہے یا پنجاب کے ایریا سے اٹیک کیا جاتا ہے یا اوپر سری نگر والی سائڈ سے یا جموں سے اگر جہاز اڑائے جاتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو
ہینڈل کس طرح کرنا ہے, آگے سے ہم نے کس طرح جواب دینا. میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب اسکردو کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے لڑاکا طیارے وہاں پہ لینڈ ہو گئے ہیں, وہ اسٹیشن ہے وہاں پہ. سیدو شریف کا جو رن وے ہے وہ بھی اب ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اچھا جی, تو یہ طیارے جو ہیں وہ یہ جو ابھی بائی دا وے یہ جو انڈیا نے جو نیا معاہدہ کیا ہے, یہ ان کو یہ طیارے جو ہے کو 2028 سے لے کے 2032 تک مل رہے ہیں. یہ ابھی نہیں ہے کہ ایتھے پیسے دیتے تھے کل گڈی آ گئی, یہ وہ والا حساب نہیں ہے, اس کو کئی سال لگیں گے اس کو آنے میں. اچھا جی, دوسرا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کافی خبروں میں رہے کل رات کو, مجھے بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا, لیکن ایک اور بھی انہوں نے انٹرویو دیا, طلعت حسین صاحب کے پاس بھی تھے, شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پاس بھی تھے. مطلب ہمارے 10 بجے جو ہے وہ 3 مختلف چینلوں کے اوپر خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو میں ایگزیکٹلی جو کوٹ اینڈ کوٹ ان کا جو جملہ تھا, انہوں نے کہا a war looming on the horizon, a very vivid possibility that we can have war in next 2, 3 or 4 days. کیونکہ اگر 15 دن بعد ہوئی تو مودی کا الیکشن ہو جائے گا, وہاں پر اس نے ووٹ لینے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے ایگزیکٹلی یہ بات کی. اب وہ اس کے بعد جو ہے سما نے کیا کیا کہ سما نے جو ہے اس خبر کو چلایا کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں کے اندر جو ہے جنگ ہو جائے گی, جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی جو لفظ تھا وہ یہ تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے. اب جب یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوئی, ظاہری بات انہوں نے کہا تھا a war looming on the horizon, a very vivid possibility that we can have war in next 2, 3 or 4 days. اب اس کی ٹرانسلیشن اگر آپ کریں تو واقعی یہ ٹرانسلیشن یہ بھی بن سکتی ہے. میری خواجہ آصف صاحب سے پھر بعد میں بات ہوئی, میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دیتا ہوں. میری خواجہ آصف صاحب نے بعد میں بات ہوئی, میں نے کہا جی آپ نے یہ کہا کہ اگلے 2-3-4 دن میں جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کا خطرہ ہے, اس کا خطرہ جو ہے وہ بہت موجود ہے اگلے 2-3-4 دن تک. میرا یہ کہنے کا مقصد تھا, میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی. اچھا وہ چونکہ جب ہمارے یہاں پہ چلا, پہلے سما پہ چلا, سما کے بعد دیگر چینلوں کے اوپر بھی چلنا شروع ہو گیا, کیونکہ دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام دا ڈیفینس منسٹر. وہاں سے انڈیا والوں نے بھی اٹھا لیا. اب وہ انڈیا والوں نے پسینے نکل گئے, اوہ یہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہے تھے جنگ ہونے لگی ہے 2-3-4 دنوں کے اندر. تو یہ اصل ایکچولی بات تھی. ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جی یہ خطرہ موجود ہے, اگلے 2-3-4 دن تک جو ہے وہ یہ خطرہ موجود ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. ظاہری بات ہے جنگ کے اوپر جو ہے ہم لوگ میمز بنا تو رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, لیکن جنگ جو ہے وہ بلا آخر پھر ایک جنگ ہی ہے. مطلب اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں, جانی نقصان ہوتے ہیں, مالی نقصان ہوتے ہیں, قومیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں. تو اچھا جی, اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو بیسکلی میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے, اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کروا دیتے ہیں نیوٹرل انویسٹیگیشن جو ہے کروا لیتے ہیں پہلگام واقعے کی, تو یہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہے اس میں تو کون کرے گا, اس کی انویسٹیگیشن کرے گا کون؟ انہوں نے کہا جی یونائٹڈ نیشنز کر لے یا کوئی بھی تیسرا فریق جس سے دونوں ملک جو ہیں وہ راضی ہوں ان سے کر لیں. تو میں نے پروگرام کے اندر یہ تجویز کیا, میں نے کہا جی یہ جب پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت تو نریندر مودی جو ہے وہ محمد بن سلمان سے ملنے گیا ہوا تھا سعودی عرب, اور آج کل وہ بڑی پنگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو ہاؤ اباؤٹ سعودی عرب؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہمارا تو سعودی عرب سے ویسے ہی دہائیوں پرانا ایک رشتہ ہے, اور وہ ہمارے جو ہے وہ مسلم برادر ملک ہے ہمارا, تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو دس کوڈ بی اے پاسبلٹی, مطلب یہ انڈیا کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کو بات کرنی چاہیے. پاکستان کو تو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. سو آئی تھنک دس از اے ویری بریلینٹ موو, ڈپلومیٹکلی میرے خیال میں بہت اچھی موو ہے, اور انڈیا جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے نکلے کس طرح. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ وہ سننے میں آیا ہے اس کو, بلکہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں بھی یہ رپورٹ کیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ کئی ڈپلومیٹ سے ملے ہیں, کئی سفارتکاروں سے ملے ہیں, لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے کہ جی آپ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان پہ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہے کیا آپ کے پاس ثبوت, کیا آپ کے پاس؟ ان کو ثبوت تو دکھائیے. تو ثبوت ابھی تک جو ہے وہ کوئی نہیں دکھایا گیا ہے انڈیا کی جانب سے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, اور وہ ہے جناب پہلگام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے. اب یہ ویڈیو جو ہے وہ کوئی سیاح ہے وہاں پہ, اور وہیں پہ اس پہلگام کے ایریا کے اندر ہی جو ہے وہاں پہ ایک زپ لائن جو ہے وہ لگائی گئی تھی, اور وہاں کی جو لوکل آپریٹرز ہیں, لوکل مقامی آبادی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, انہی کی جانب سے یہ زپ لائن لگائی گئی تھی. تو اس ویڈیو کے اندر اگر آپ ساتھ ساتھ سن سکے جو میں بات کر رہا ہوں, جب یہ ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے نا, یہ سنیے گا ذرا, اللہ اکبر, یہ اب آگے آپ دیکھتے جائیے. اس نے بیسیکلی جیسے ہی وہ آغاز ہوتا ہے تو تب نا وہاں پہ فائرنگ کی آواز آتی ہے.
اچھا وہ کیونکہ اتنا بڑا میدان ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے کوئی نہ کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی تصویریں کھینچ رہا ہے, کوئی زپ لائن پہ ہے, کوئی کہیں ہے, تو وہاں پہ جب یہ فائرنگ کی آواز آتی ہے تو وہاں پہ وہ جو آپریٹر تھا, زپ لائن کا جو آپریٹر تھا, اس نے کہہ دیا اللہ اکبر, اس نے کہہ دیا اللہ اکبر. اس کے اوپر وہاں کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے نا, انہوں نے اس کو بلا لیا, اس زپ لائن کے آپریٹر کو بلا لیا کہ جب فائرنگ کی آواز آئی تھی تو تم نے اللہ اکبر کیوں کہا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈین میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے. تو اب ان کو کون سمجھائے یہ بات کہ بھائی مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, اگر بجلی کڑکے یا کوئی بہت زور کی آواز آئے یا آپ کو گاڑی کا ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے یا کوئی بھی ایسا کوئی حادثہ ہو, تو ہماری عادت ہے کہ ظاہری بات ہے ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں. تو انہوں نے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تو نے اللہ اکبر کیوں کہا ہے, آ جائے ادھر تیری انویسٹیگیشن تو کریے نا. اب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, آئی ایم سوری ٹو, میں نے تھوڑا سا ان ویژولس کو ذرا سینسر بھی کیا ہے, کیونکہ وہ جو زپ لائن کے اوپر جو بندہ تھا وہ فائرنگ کی آواز ہو رہی تھی, وہ سب کچھ ہو رہا تھا, کہنے کو تو مطلب وہ اس بندے کو پتہ نہیں لگا, اس کے لیفٹ رائٹ کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی جتنی دیر سے وہ پورے اسی ایریا میں سے زپ لائن کے اوپر سے وہ جا رہا تھا, لیکن فائرنگ ہو رہی تھی, اس کو بالکل آواز نہیں آئی. وہ اپنی ویڈیو بنا رہا تھا, میرے خیال میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا, اس نے لیفٹ رائٹ دیکھا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, نہیں وہ نظر پڑی ہوگی, ٹھیک ہے, I'll give him the benefit of the doubt. تو لیکن ایک بندے نے اللہ اکبر کیوں کہا, اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو بلا لیا گیا کہ تو نے کیوں کہا اللہ اکبر. تو یہ جب ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں تھوڑی دیر کے بعد جا کے اس بندے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے, یہاں پہ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. میں بار بار آئی کی ناٹ ایون اسٹریس کہ ہاؤ بیڈ دس از. میں کبھی بھی کسی بھی نہتے شخص کی جو ہے قتل کو میں سپورٹ کر ہی نہیں سکتا, کسی صورت نہیں اسے میں کر سکتا. اس کے علاوہ جناب پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب 16 یوٹیوب چینلز جو ہیں انہیں بلاک کر دیا گیا ہے, جو پاکستانی چینلز تھے, جو پاکستان کی نیوز چینلز تھے, کچھ انڈیویجول چینلز تھے. یہ تعداد اب بڑھ رہی ہے اور انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ شعیب اختر, سابق کرکٹر باسط علی, ان کے یوٹیوب چینلز کو بھی جو ہے وہ انڈیا میں بلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راشد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا یوٹیوب چینل بھی بلاک ہوا ہے, اور بھی ایک دو لوگ جو ہیں جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا چینل بھی بلاک ہوا ہے. اچھا میں نے اپنا بھی چیک کیا, ظاہری بات ہے مجھے کوئی انڈیا میں کسی سے پوچھ تو نہیں سکتا, لیکن ہمارے یہاں پہ نیچے کامنٹ جو ہیں ابھی بھی انڈینس کے آ رہے ہیں, مطلب برا بھلا ہمیں کہا جا رہا ہے, کافی ناراض ہیں وہ. تو اس سے میں پریزیوم کر رہا ہوں کہ یہ چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے, میں پریزیوم کر رہا ہوں, لیکن میں یہ بھی پریزیوم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا میرے خیال میں, کیونکہ جتنی ہم تکلیف دے رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس تکلیف کو کتنی کو دیر برداشت کیا جائے گا, ہمیں بھی جو ہے وہ جلد ہی بلاک کر دیا جائے گا. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور جو برداشت کا مادہ جو انڈیا کے اندر ختم ہو رہا ہے وہ بھوجپوری کے گلوکارہ ہیں نیہا سنگھ راٹھور. ان کے خلاف لکھنؤ کے حضرت گنج تھانے میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے. یہ ایف آئی آر جو ہے وہ شاعر ابھے پرتاپ سنگھ عرف ابے سنگھ نربھیک نے جو ہے وہ درج کروائی ہے, اور ان کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پوسٹ جو ہے وہ کیوں جاری کی, اور اس میں وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ بیسکلی نریندر مودی اب بہار میں پہلگام حملے کے متاثرین کے نام پر ووٹ مانگیں گے, جیسا کہ انہوں نے مبینہ طور پہ 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد کیا تھا. 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد جو ہے وہ ایک الیکشن ریلی سے اس وقت وہ خطاب کر رہے تھے, تو اس میں ایک جملہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پلوامہ کے شہیدوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ انہیں شردھانجلی دینا چاہتے ہیں, آئی ہوپ آئی ایم یوزنگ دا رائٹ ورڈ, اگر آپ ان کو جو ہے ان کی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ووٹ دیں. یہ کہا گیا, تو آپ پھر آپ ہمیں ووٹ دیں. تو اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا تھا اس نریندر مودی کے اوپر کہ یار آپ شہیدوں کے نام کے اوپر جو آپ ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں, مطلب آپ کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ. تو یہ اس کانٹیکس میں میرے خیال میں بات کی گئی تھی. اب وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کی, اور اس کے بعد ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.